نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے۔ شعبان کے آخر میں اگر بادل ہوں تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ اگر رمضان کے آخر میں بادل ہوں تو رمضان کے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب تو بہت جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود بعض دفعہ یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آتا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، تو اس وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمارے لیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا موجود ہے۔ تو اس لیے جب بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کے پورے 30 دن پورے کر کے رمضان رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر 29 کا چاند نظر نہ آئے تو اور بادل ہوں تو پھر 30 روزے پورے کرنے ہیں۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے، اس کے لیے 3 یا 5 یا 7 کا عدد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی چاند کو دیکھتا ہے، ظاہری بات ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور اگر وہ 29 کو کہتا ہے کہ چاند نکل آیا ہے اور نعوذ باللہ اگر وہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو پوری امت کے ایک روزے کا وبال اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ گواہی دینا کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، سے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی شعبان کی 29 کو بتایا گیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، چاند نکل آیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیکھا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی پہ آپ نے رمضان شروع کروایا۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھوایا۔ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب چاند نکلتا ہے دیکھو یہ 2 دن کا ہے، دیکھو ہم ایک روزہ کھا گئی، دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس پہ نہیں الجھنا چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے پوری کوشش کر کے دیکھا جاتا ہے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، اس کے بعد پھر اسی حساب سے روزے رکھنے، اور اسی حساب سے اگر عید کا چاند نکلتا ہے تو اسی کے حساب سے روزے ختم کرنے ہیں۔ حضرت ابو الخبتری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی، ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا، کچھ لوگوں نے دوسری رات کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ اسی رات کا چاند تھا جس رات تم نے اسے دیکھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو جب چاند پورا ہو کے نکلتا ہے 30 دن کا تو پھر وہ بڑا دکھائی دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ دوسری رات کا تیسری رات کا۔ جب وہ 29 کا نکلتا ہے تو جیسے پری میچور بچے والا معاملہ ہوتا ہے نا، اس طرح وہ ابھی پری میچور چاند ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بہت باریک نظر آتا ہے۔ جب وہ میچور ہو کے مکمل ہو کے واپس نکلتا ہے تو وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس پہ ہم اختلاف ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیا چاند دیکھنے پر دعا پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے
تو یہ دعا پڑھتے، اللہم احللہ علینا بالیمینی والایمانی والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ یا الہی، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے کا یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی بہت زیادہ ہمارے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جن ممالک میں اب تو اتنی ٹیکنالوجی ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ چاند کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن کچھ ممالک میں اس کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، جیسے غیر مسلمز کے ممالک ہیں، تو وہاں پھر وہ لوگ اگر سعودی عرب کے ساتھ اپنا رکھتے ہیں معاملہ تو انہیں اس چیز کا حق ملتا ہے۔ لیکن جو مسلم ممالک ہیں جہاں چاند بڑی باقاعدگی سے دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ بہت مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے، چاہے ہمارے ملک میں نکلا ہے یا نہیں، اور انہی کے ساتھ ختم کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ واضح ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنے ملک، اپنے علاقے کو یعنی دیکھ کر، لحاظ رکھ کر، چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے ہیں۔ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کی روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زیادہ بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے، اور اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کرنی چاہیے۔ مثلا پاکستان میں آپ کا 29واں روزہ ہے یا 30واں ہے، آپ سفر کرتے ہیں، جس ملک میں پہنچتے ہیں وہاں ابھی 28واں روزہ ہے، تو آپ پھر وہاں یا 29واں روزہ ہے ان کا، تو باقی روزے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ آپ تو 30واں مکمل کر چکے تھے، اور یا آپ نفل روزوں کی نیت سے رکھ بھی سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے روزوں کی تعداد کم بنتی ہے، آپ کے ابھی یہاں 29واں روزہ تھا، آپ سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، ان کی وہاں عید ہے، تو آپ اپنے ملک میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 30 روزے پورے ہوئے ہیں، یا آپ ابھی 28ویں روزے سے وہاں گئے اور وہاں عید ہے، تو پھر آپ باقی جو آپ کے 2 روزے ہیں مطلوبہ تعداد، وہ آپ نے عید کے بعد پوری کرنی ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے انہیں قریب رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا۔ قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں نے بھی جمعے کی رات چاند دیکھا، پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا، تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا، میں نے تو جمعے کی رات دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا، اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے، ہم اس حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایات یعنی چاند دیکھنے کو اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا، نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی وہ ان کے علاقے کا چاند تھا، یہ ہمارے یعنی شہر کا، اور ہم اپنے شہر کے چاند کے مطابق روزے رکھیں گے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ رات کو یا کسی اور ٹائم چاند نظر آ گیا تھا تو پھر اگر آپ نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا تو روزہ ختم کر دینا چاہیے اور عید کرنی چاہیے۔ کوشش ہے اپنی جو تھوڑا بہت علم ہے سمپل طریقے سے خواتین تک یہ مسائل پہنچائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے قبول فرمائے، اور جو غلطی ہے وہ مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم کہ یہ آپ کو کافی ہو جائے گا، بہت وسیع علم ہے، تحقیق کرتے رہا کریں، بکس پڑھتے رہا کریں، علماء سے پوچھتے رہا کریں،
ان ٹچ رہا کریں تاکہ کہیں ہماری بھی اگر غلطی ہو تو آپ ہمیں بھی بتا سکیں کہ یہاں ہمیں مزید حدیث ملی ہے یا مزید موقف اس کے بارے میں دوسرے بھی ہمیں موصول ہوئے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.